صلوات 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 صلوات۔ جب امام رضا علیہ السلام نے مامون عباسی کی ولی عہدی کو قبول کیا، بہت سارے لوگوں کو امام کے اس عمل پر بہت تعجب ہوا کہ کس طرح امام نے مامون کی ولی عہدی کو قبول کیا ہے۔ یہاں تک کہ امام کے دوست بھی امام کے اس عمل سے لاجواب ہو گئے، اور یہ سوال ان لوگوں کے ذہنوں میں باقی رہا۔ ایک شخص جس کا نام ریان تھا، جو یاران امام میں سے تھا، امام سے کہنے لگا: اے رسول خدا کے فرزند، جبکہ آپ نے اس دنیا سے کنارہ کشی کر لی ہے اور آپ اس قدر زاہد ہیں، تو پھر کس طرح سے آپ نے مامون کی ولی عہدی کو قبول کیا؟ امام نے فرمایا: خدا بہتر جانتا ہے میں اس ولی عہدی کے مقام سے کتنا بیزار ہوں، لیکن جب مجھے ولی عہدی اور موت کے درمیان کھڑا کر دیا گیا، تب میں نے ولی عہدی کو قبول کیا۔ اور کس طرح سے لوگ مجھ پر الزام لگا رہے، جبکہ حضرت یوسف جو کہ پیغمبر الہی تھے، لیکن لوگوں کے مال اور اموال کی حفاظت کے لیے وہ اپنے ملک کے حاکم اور فرما بردار بن گئے۔ آپ اپنی ولی عہدی کو کس طرح سے انجام دیں گے؟ میں نے زور اور زبردستی سے ولی عہدی کو قبول کیا ہے، کیونکہ مامون نے مجھے کہا کہ اگر ولی عہدی کو قبول نہیں کرو گے تو میں تمہارے سر کو قلم کر دوں گا، اور میں اپنے خدا سے مدد طلب کرتا ہوں اور مامون کے ظلم کی شکایت خدا کی بارگاہ میں کرتا ہوں۔ آپ نے ولی عہدی کو کیوں قبول کیا جبکہ آپ کا ولی عہدی اور حکومت سے کوئی سروکار نہیں؟ میں نے ولی عہدی کو اس شرط کے ساتھ قبول کیا ہے کہ میں مامون کے کسی کام میں دخل اندازی نہیں دوں گا، اور میرا اور اس کی سلطنت اور حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ کیا مامون نے آپ کی اس شرط کو قبول کیا ہے؟ ہاں، مامون نے میری اس شرط کو قبول کیا ہے، اور ایک دن اس نے مجھ سے کہا: اے ابو الحسن، اگر تم اپنے ساتھیوں کو یہ حکم دو کہ وہ ہمارے خلاف کوئی کام انجام دیں تو پھر اس وقت کیا کیا جائے؟ اور میں نے کہا: اگر تم اس شرط پر عمل کرو گے تو میں بھی اپنے اس قول پر عمل کروں گا۔ امام رضا نے ولی عہدی کو قبول کر کے مامون کے شیطانی منصوبوں کو سب کے سامنے ظاہر کر دیا، کیونکہ مامون چاہتا تھا کہ امام کی ولی عہدی کو قبول کرنے سے وہ اپنی حکومت کی بنیاد کو مضبوط کر دے گا، لیکن امام نے ولی عہدی کی طرف اپنی بے توجہی دکھا کر اپنے آپ کو قتل ہونے سے نجات دی۔ صلوات صلوات صلوات